یہ تو آج جیسے مسلمانوں میں دہریے ہوتے ہیں نا، نام مسلمان یا نام نہاد مسلمان کہتا ہوں میں ان کو، ملحد کا معنی بے دین، قرآن و حدیث، قرآن و سنت سے، سرکار سے انہیں کوئی تعلق نہیں، کوئی محبت نہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان کہلاتے ہیں، ویسے اسلام کی جڑیں کاٹیں گے، ہر بات پہ ہر اسلام کے اندر وہ نقص نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی عیسائیوں میں، یہودیوں میں ملحد بے دین قسم کے لوگ ہیں جو کبھی قرآن کریم کو نظر آتش کر رہے ہوں گے، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے مذاق تمسخر اڑا رہے ہوں گے۔ یہ جو حرکت ہوئی ہے اس وقت سویڈن کے اندر، ترکیہ کے سفارت خانے کے سامنے، یعنی ایک مسلمان سفارت خانہ اس کے سامنے، عید کے دن حکومت کی سرپرستی میں، پولیس کے گھیرے میں، کہ جی یہ آزادی اظہار رائے، حق ہے ان کو، اس کی آڑ میں انہوں نے قرآن کریم کو نظر آتش کیا۔ جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی بھی کم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں جلایا گیا تھا، نمرود کی حکومت تھی، پوری سلطنت نے انتظام کیا۔ یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں، ہمیشہ چلا آ رہا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی صحیح معنوں میں اہل کتاب میں سے آج بھی ہو نا، صحیح معنوں میں عیسائی ہو یا صحیح معنوں میں یہودی ہو، وہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ یہ جو ان کے دین کے اندر لا مذہب بے دین قسم کے لوگ ہیں، وہ یہ حرکت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن کریم کو نظر آتش کرنا صرف قرآن کریم کو نہیں ہے، اس کے اندر تو انجیل بھی ہے، تورات بھی ہے، اس کے اندر زبور کے احکامات بھی ہیں، صحف ابراہیم بھی ہیں اس کے اندر۔ فرمائے کہ ان فی ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی موجود ہے قرآن کریم۔ انہوں نے صرف قرآن کریم کو نظر آتش نہیں کیا بلکہ تورات کو بھی نظر آتش کیا، انجیل کو بھی نظر آتش کیا، زبور کو بھی نظر آتش کیا، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ کو بھی نظر آتش کیا۔ تو یہ کوئی صحیح معنوں میں اگر کوئی عیسائی اہل کتاب اپنے آپ کو کہلاتا وہ تو یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے ہمارے سرکار کی توہین نہیں کی، اس میں تمام مذاہب کے انبیاء علیہ السلام کی سیرت بھی موجود ہے، ان کا ذکر بھی موجود ہے، ان کی عظمت شان بھی موجود ہے قرآن کریم کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، جن کو یہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ان کا ذکر موجود ہے۔ عیسیٰ کو بھی یہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ فرمائے گا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے، کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے، تھے اللہ کے نبی۔ تو انہوں نے صرف ہمارے نبی کی توہین نہیں کی، قرآن کریم جلا کر اپنے نبیوں کی بھی توہین کی۔ لیکن ہمارے لیے تو بھئی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی قابل احترام، کسی ایک کا بھی انکار کر دیں کفر لازم آ جاتا ہے، مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا کسی کی بھی توہین۔ اسی طرح ہم کسی کتاب کا انکار نہیں کر سکتے جو تورات اور انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ اللہ نے جو نازل کیا، ہمارا ان پر ایمان ہے، نہیں ہم ان کا انکار کر سکتے، ورنہ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ ہمیں تو اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی، قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا، اور یہ جناب کبھی قرآن کو نظر آتش کر رہے ہیں، کبھی ہمارے نبی کے تمسخر اڑا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، کبھی ہمارے مذہب کی توہین کر رہے ہیں، لیکن پوری دنیا جو ہے وہ اس بارے میں خاموش ہے، کوئی ان کو سزا نہیں۔ ہمارے پاکستان میں کسی
ملونہ کو کوئی عیسائی کوئی ہماری تو مذہب کی توہین کر دے، صرف پرچہ کٹتا ہے اس کے خلاف، یا اس کو جیل میں کیا جاتا ہے، صرف ساری دنیا حرکت میں آ جاتی ہے، جتنی بھی عالمی طاقت، خود ایک امریکہ ہی اسی کا آرڈر چلتا ہے کہ اس کو جلدی رہا کرو، سارے ادارے اس کے حق میں ہو جاتے ہیں، سارے جناب ہماری حکومت اس کے حق میں ہو جاتی ہے، اور اسے باعزت باوقار طریقے سے جہاز میں بٹھا کے ان کے اپنے آقاؤں کے پاس بھیج دیتی ہے، جن کا مشن اس نے پورا کیا، یہاں کوئی سزا نہیں ہوتی۔ ہیں ایٹمی طاقت ہم، 57 ملک ہیں، 57 مسلمان ملک، لیکن وہ ایک ڈاکٹر عافیہ کو رہا نہیں کرا سکتے، اور ایک آسیہ کو رہا کرا رہی ہے، ایک ملک نہیں، اس کے تو غلامی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس بارے میں تو عمران خان صحیح کہتا ہے، ہم غلام ہیں، جو بات اس کی صحیح ہے وہ صحیح ہے، غلامی ہے۔ ہر 6 مہینے کے بعد بھیک مانگنے کے لیے ہم ان کی شرطیں قبول کر لیتے ہیں، اور وہ ہمیں جو ڈالر دیتے ہیں کہتے ہیں پہلے مدرسوں پہ دہشت گرد ہیں یہ مدرسے، ان پر پابندی لگاؤ، یہ کھالیں نہ اکٹھی کر سکیں، اجازت لو ہم سے پہلے، فلاں مجاہد کو جیل میں ڈالو، فلاں تنظیم پہ پابندی لگاؤ، یہ سارے آرڈر ان کے ہم تسلیم کرتے ہیں، پھر جا کے ہمیں $2 ملتے ہیں، اس منحوس رقم سے پھر ہمارے نہ قرضے اترتے ہیں اور سود چڑھ جاتا ہے ہمارے، پھر 6 مہینے کے بعد منت ترلے کرتے ہیں، پھر 6 مہینے، یہ حال ہے ہمارے ملک کی معیشت کا، یہ اللہ سے جنگ ہے ہماری، جب تک سود سے توبہ نہیں کرو گے نا، یہ سود پہ ملتا ہے قرضہ، جب تک اپنی اندرونی معیشت بیرونی معیشت کے سود سے توبہ نہیں، سود کو نہیں نکالو گے، نئی ملک ترقی کرے گا، لکھ لو میری بات، اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ آپ کہیں گے وہ امریکہ والے تو سود کا کاروبار کرتے ہیں، یورپ والے تو کرتے ہیں، فلاں، تو بھائی وہ ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے اس پہ، وہ ترقی کریں گے، ان کی سود کے اندر ہی ترقی ہے۔ کتے کو ہڈی ڈالو نا تو وہ ہڈی سے ہی اپنی غذا پوری ہے، جنات کی غذا ہڈی ہے، وہ ہڈی کو سونگھ کے ہی گوشت کا لطف اٹھا لیتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، انسان ہڈی سے کھائے گا تو پیٹ نہیں بھرے گا، ہلاک ہوئے گا۔ تو اللہ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ نظام بنا رکھا ہے، مسلمانوں کے لیے نظام یہی ہے، سود سے توبہ کریں، صلح کرو گے تو پھر اللہ سے برکت نازل ہوگی۔ تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی انتہا پسندی، سب سے بڑی دہشت گردی جو ہے وہ ہمارے نبی کی توہین کرنا، ہماری آسمانی کتاب قرآن کریم کی توہین کرنا، یہ ہے سب سے بڑی دہشت گردی۔ یہاں کسی نہ امریکہ کو نظر آئے گا، نہ برطانیہ کو نظر آئے گا، نہ ہماری اپنی حکومت کو جب نہیں نظر آئے گا، حالانکہ ایٹمی قوت ہے، کوئی دھمکی نہیں دیں گے، منت ہی کریں گے، نہ ہم سفارتی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، نہ سفیر کو باہر جانے کا کہہ سکتے ہیں، یہ باتیں تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر، اتنے ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ کہاں گئی ایٹمی قوت؟ ایٹمی قوت سے کچھ نہیں بنے گا جب تک ایمانی قوت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ہم اس واقعے کی پرزور مرمت کرتے ہیں، حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سفیر سے کو بلا کے دھمکائے، نکالے اسے باہر، بائیکاٹ کرے، سویڈن سے بھی، ہالینڈ سے بھی، فرانس سے بھی، یہ سارے ممالک کبھی نہ 2 مہینوں کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھائے رکھتے ہیں مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے کہ یہ آپس میں لڑے مریں، اپنی علاق جلائیں، مظاہرے کریں، احتجاج کریں، ملک ان کا کمزور ہو، سیاسی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، یہ مقصد ہے ان کا کہ آپس میں لڑے مریں۔ تو بہرحال حکومت کرے نہ کرے، ہماری ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے طور پہ جتنا ہو سکے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔